قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور آگے فرماتی ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ کے حبیب دانائے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی رہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو، کیونکہ آپ کا درود پڑھنا مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، پہنچایا جاتا ہے، اور نبی فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پوری کائنات کے ایک ایک شخص کو جانتا ہوں، سبحان اللہ، کائنات کے ما کانا و ما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، قیامت تک کی آخری انسان تک نبی جانتے ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر نبی کی توجہ حاصل کرنی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت مجھ پر ہو، تو علماء فرماتے ہیں نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ نبی نے فرمایا کہ میں سب کو جانتا ہوں، تو پھر توجہ کی کیا بات ہے؟ جب جانتے ہیں تو توجہ کی کیا بات ہے؟ مثال یہ لے لیجئے، کسی کے والد صاحب کا انتقال ہو جائے، برسوں گزر جائے، وہ جانتا ہے کہ میرا والد انتقال کر گیا، وہ جانتا ہے میرے باپ کا نام فلاں نام تھا، مگر وہ چلتے پھرتے اس کے ذہن میں والد صاحب کا نام نہیں گونجتا، چلتے پھرتے والد صاحب کا نام نہیں گونجتا، مگر ایک وقت ایسا آتا ہے جب 10-20 لوگ جمع ہو کر والد صاحب کے نام پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ان کے نام لے کر فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو فوراً ماں باپ کے پورے احوال یاد آ جاتے ہیں کہ میرا باپ زندگی میں یہ کرتا تھا، میرا باپ زندگی میں یہ کام کرتا تھا، میرا باپ زندگی میں یہ کام کرتا تھا، پورے احوال ذہن میں گھومنے لگتے ہیں۔ کیا اس بندے کو باپ کا نام پہلے یاد نہیں تھا؟ پہلے بھی یاد تھا، مگر والد صاحب کے نام کی طرف اس کی توجہ نہیں تھی، والد صاحب کے نام کی طرف، والد صاحب کی احوال کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ اب جو ان کی احوال ذہن میں گونج رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کا نام لیا گیا، اس لیے والد صاحب کے تمام حرکات و سکنات ذہن میں یاد آ رہے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تک آنے والے ہر انسان کو جانتے ہیں، مگر توجہ ہر انسان پر نہیں رہتی۔ جب انسان درود پاک پڑھتا ہے، نبی اس پر نظر رحمت کرنے لگتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ یہاں پہ نا ایک شہر کی قسم اٹھاتا ہے، ایک شہر کی قسم اٹھا رہا ہے، اے محبوب مجھے مکہ مکرمہ کی قسم۔ کیا فرما رہا ہے؟ اے محبوب مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہے۔ ایسی کیا خاص بات ہے مکہ مکرمہ میں
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مکے کی قسم اٹھا رہا ہے، پھر اسی قسم کا جواب اللہ آگے فرما رہا ہے، محبوب میں نے مکہ مکرمہ کی قسم کیوں اٹھائی؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیونکہ اس شہر میں تو رہتا ہے۔ کیوں قسم اٹھائی مکہ مکرمہ کی؟ کہ اس شہر میں تو بستا ہے۔ آگے ارشاد فرماتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور مجھے قسم ہے اے محبوب آپ کے آبا و اجداد کی۔ یہاں پہ علماء کے مختلف اقوال ہیں، اور اس موڑ پر نا علماء کے دو فریقین ہو چکے ہیں، علماء دو حصوں میں بٹے ہوئے اختلاف میں۔ کوئی کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ افضل ہے، کوئی کہتا ہے مدینہ منورہ افضل ہے، مگر آئیے شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں فرماتے ہیں، وہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتی ہیں کہ جب تک میرے پیارے پیغمبر میرے جانے جانا جب تک مکہ میں رہے مکہ افضل رہا، جب مدینے میں پہنچے مدینہ افضل ہو گئے۔ پورے اختلاف کو ختم کر دیا۔ یہاں پہ جو اختلاف تھا علماء میں، ایک کہہ رہا تھا مدینہ افضل، ایک کہہ رہا تھا مکہ افضل۔ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اختلاف کو ختم کر دیا، فرمایا جب تک نبی مکے میں رہے مکہ افضل رہا، جب مدینے میں گئے مدینہ افضل ہو گیا۔ اور ووالدیوں وما ولد، ان سے مراد علماء فرماتے ہیں والدیوں سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ما ولد سے ان کی ذریت ہے۔ ایک علماء فرماتے ہیں، ایک علماء کا قول ہے کہ والد سے مراد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، اور ما ولد سے مراد ان کی ذریت و نسب ہے۔ اور ایک قول یہ ہے، فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، یہاں والد سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اور ما ولد سے مراد حضور کے پیارے پیارے امتی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے دیوانوں، اللہ نے 3 قسم اٹھائی۔ پہلا قسم مکہ مکرمہ کی، اے محبوب مکہ مکرمہ اس شہر کی قسم ہے۔ فرمایا کہ محبوب اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ تو اس شہر میں رہتا ہے۔ پھر قسم اٹھایا اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، پھر قسم اٹھایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی۔ محترم سامعین ایک بات یاد رکھیے، قسم وہاں پہ اٹھائی جاتی ہے جہاں پر کوئی دلیل، کوئی ٹھوس بات منوانی ہو، کسی انسان کو، کسی شخص کو بتانا ہو، اس کی قدر و منزلت ان کسی شخص کو سمجھانا ہو، تب جا کے قسم اٹھانا پڑتا ہے۔ یہاں تو ایک عام انسان جب کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو وہ اس بات کی قدر و منزلت کے تحت قسم اٹھاتا ہے، شخصیت عام ہوتی ہے، مگر یہاں اللہ خود قسم اٹھا رہا ہے مکہ مکرمہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی، اور قسم اٹھا رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ مولا ایسی کیا بات ہے جو تو 3 قسم اٹھا رہا ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مصیبت و آلام کے اندر پیدا فرمایا، اس کے ارد گرد مصیبتوں کو رکھا ہے۔ بندہ کا رابطہ مصیبتوں سے ہوگا، بندہ کا رشتہ مصیبتوں سے ہے، انسان کا رشتہ مصائب و آلام سے ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ نے 3 قسم اٹھائی۔ اب آئیے اس بات پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مصیبتوں کو پیدا فرمایا۔ انسان
مرتے دم تک مصیبتوں آلام کی زنجیروں میں جکڑا رہے گا۔ جو مضبوط نکلا وہ منزل مقصود پہ پہنچے گا، جو کمزور نکلا وہ پیچھے رہ جائے۔ یہ مصیبت و آلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصیبت کی بات آئی ہے، مصیبت کو سمجھانا چاہا اللہ نے اپنے بندوں کو کہ مصیبت سے گھبرانا نہیں ہے، یہ مشکلات انسانی حصہ ہے، انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ اب اس سے گھبرا کر ہمیں اپنی موت کی دعائیں نہیں کرنی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیارے پیغمبر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، کیا آپ نے جنگ احد سے، غزوہ احد سے بھی زیادہ مصیبت آپ نے زندگی میں اٹھائی ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ کا ماننا یہ تھا کہ غزوہ احد سے زیادہ مصیبت اسلام کو کبھی اور نہیں آئی تھی۔ حضرت عائشہ کا ماننا یہ تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں عائشہ، غزوہ احد سے بھی زیادہ اگر مجھے کبھی تکلیف لی گئے، کیونکہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، 70 صحابہ، جس میں حضرت عبداللہ بن جبیر جلیل القدر صحابی ہے، اور نبی کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کی شہادت ہوئی اس جنگ میں، غزوہ احد میں۔ اور ایسے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسئلہ کیا گیا تھا، ان کی اعضائے بدن کاٹے گئے تھے، ناک کان ہاتھ پاؤں کاٹے گئے تھے۔ اتنی دردناک کہانی ہے غزوہ احد۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ جو ہندہ نامی عورت نے جو کام کی، تو اس وقت وہ اسلام میں نہ تھی، ایمان والی نہ تھی، بعد میں ایمان لے آئی، مگر اس وقت جو حالت حضرت امیر حمزہ کی لاش کے ساتھ کیا تھا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیت کو دیکھ کر کبھی نظروں کے سامنے اس منظر کو لاتے تو رو پڑتے تھے، اتنا غمزدہ ہو گئے، اتنے غمگین رہتے سرکار حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر۔ تو حضرت عائشہ کا ماننا تھا کہ سرکار کو اس سے زیادہ مصیبت کبھی نہیں آئی ہوگی۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا غزوہ احد سے بھی زیادہ کبھی مصیبت آپ پر آئی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا، ہاں عائشہ، جب مجھے اسلام کی چاہت، اسلام کی محبت جب اوقاس کے بازار میں لے گئی، جب اسلام کی چاہت، اسلام کی محبت مجھے طائف کے میدان میں لے گئی، اس وقت جو لوگوں نے میرے ساتھ ظلم و ستم کیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے میدان میں، طائف کے بازاروں میں، سرکار یہ چاہتے تھے کہ ہر انسان جنتی بن جائے، تبھی تو طائف کے بازار میں پتھر کھا رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب چاہتے تھے کہ ہر انسان بہشتی بن جائے، تبھی اوقاس کے بازار میں گالیاں کھا رہے تھے۔ سرکار چاہتے تھے کہ کوئی جہنم میں نہ جائے، سرکار اسی لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مصیبتوں کو، مشکلوں کو سہتے تھے۔ اس سرکار کی ایک محبت تھی اسلام کے لیے، سرکار اپنے اسلام کو، اپنے دین اور شریعت کو بڑھانے کے خاطر طائف کے بازار جاتے ہیں اور بڑے بڑے سرداروں کو دین اسلام اور ایمان لانے کے لیے دعوت دیتے ہیں، مگر سلوک کیا ہوتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف کے گنڈے پتھر مارا کرتے تھے، اتنا پتھر مارا، اتنا پتھر مارا کہ سرکار کی نالین مبارک لہو لہان ہو گئی، خون جاری ہو گیا قدم مبارک سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مصیبت میں ہم آپ ان طائف والوں کے لیے بددعائیں کر دیجیے، ان طائف والوں کے لیے بددعائیں کر دیجیے کہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ ختم ہو جائے۔ یہ مصیبتوں کا جو رشتہ ہے انسان کے ساتھ، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ مصیبتوں کا رشتہ رکھا ہے، اسی لیے کہ اللہ انسان سے فرماتا ہے کہ تم کیا چیز ہو؟ جب میرا محبوب طائف کے میدان میں پتھریں کھا سکتا ہے، مصیبت میرا محبوب جس کے لیے میں نے کائنات بنائی تھی وہ پتھریں کھا سکتا ہے، وہ مصیبتیں اٹھا سکتا ہے، تم تو پھر بھی ان کی امتی ہو، تم کیوں مصیبت نہیں اٹھا سکتے؟ مصیبتوں کو سمجھانا چاہ رہا ہے مولا کہ مصیبتوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا نہیں میں رحمت للعالمین بن کر تشریف لایا۔ تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا کہ تم تو ان کی ظاہری حال کو دیکھ رہے ہو، صحابیوں تم ان کے ظاہری حال اور احوال کو دیکھ رہے ہو، میں ان کی آنے والی نسلوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ان کی ظاہری احوال دیکھ کر تم کہتے ہو یہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ مجھے پتھریں مار رہے ہیں، انہی کی نسلیں ہوں گی جو میرے نام پر جان نچھاور کریں گے۔ اللہ کے حبیب نے بددعائی نہیں دی، اللہ کے حبیب نے ہاتھ کو دست دراز کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، کیا فرمایا؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعقلون، اللہ میری قوم کی ہدایت دے، یہ مجھے جانتی نہیں ہے، اگر جانتی ہوتی تو یوں پتھروں کی بارش مجھ پر نہ کرتی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ہمارے لیے ایک زندگی کا ایک نمونہ، ہماری زندگی گزارنے کا ایک۔ ہم نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، نبی نے قدم قدم پر اپنی امت کے لیے دعائیں فرمائی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صاحبزادہ حضرت ابراہیم جس کا نام تھا، اس سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہے ہیں، شدید طبیعت علیل ہے، شدید بخار ہے۔ ان کی والدہ سرکار سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دیا ہے، مقبول دعائیں دی ہے، ہر نبی اس دعا کو مانگیں، یا رسول اللہ آپ بھی دعا مانگیے تاکہ ابراہیم کی طبیعت سازگار ہو جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم کی روح قبض عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ انتقال کر جاتے ہیں، سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جب تدفین ہو گئی، تجہیز و تدفین کے بعد جب والدہ پکار کہتی ہیں کہ سرتاج آپ اگر دعا مانگ لیتے میرا بیٹا آج ہمارے گود میں کھیل رہا ہوتا، ہماری آنگن میں کھیل رہا ہوتا۔ سرکار نے فرمایا بے شک اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعائیں دی ہے، ہر نبی نے استعمال کر لیا اس دعا کو، مگر اللہ نے جو مجھے ایک دعا دی ہے نا، یہ دعا میں اپنی امت کے لیے قیامت کے لیے چھوڑا ہے۔ جب میری امت قیامت میں میزانی عدالت میں جب میری امت کے نامہ اعمال کم پڑیں گے، میری امت کے نامہ اعمال گناہوں کا بوجھ ہوگا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں سر کو سجدے میں رکھوں گا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا رب حب لی امتی، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، یا اللہ میرے امت کی مغفرت کر دے۔ میں نے اس دعا کو میں اپنی امت کے لیے بچا کے رکھا ہے۔ یوں ہی نہیں کہتے کہ اللہ کے حبیب نے امت کو اپنے بیٹوں سے زیادہ پیار کیا ہے، مگر امت نے دیا کیا ہے میرے سرکار کو؟ امت نے کیا دیا ہے میرے سرکار کو؟ میلاد النبی آتا جھنڈے لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ علماء فرماتے ہیں
کہ ہمارا تو بس اسی میں چلتا ہے کہ ہم جھنڈیاں لگا سکے. اگر ہمارا بس چلے تو نبی کی میلاد پر چاند تارے لگا سکے. چاند تارے توڑ کر لگائے ہیں ہمارا اگر بس چلے. نبی کے لیے ہم کرتے کیا ہیں؟ نبی پر درود پاک پڑھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے. درود پاک پڑھنے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. درود پاک پڑھیں گے رحمتیں ہم پر نازل ہوگی. درود پاک پڑھیں گے برکتیں ہمارے گھر میں آئیں گی. درود پاک پڑھیں گے اللہ ہمارے گھروں میں فرشتوں کا نزول فرمائے گا. درود پاک پڑھیں گے رسول کی نظر رحمت ہم پر ہوگی. ہم درود پاک پڑھنے سے غافل ہیں. ہمیں 24 گھنٹے میں 24 سیکنڈ میں نہیں ملتے درود پاک پڑھنے کے لیے. ہم نے دیا کیا؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کتنے وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ہم؟ کتنے وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں؟ آج رمضان میں پوری مسجد بھر جاتی تھی. ہر مسجد پوری دنیا میں دیکھ لیجئے مسجدیں آباد رہتی تھی. کیا ہم صرف مسجد، ہم نمازی اور مسلمان صرف رمضان کے حد تک بنیں گے؟ اللہ نے ہمارا ایمان اب بھی برقرار رکھا ہے، ابھی بھی مسلمان ہیں ہم. تو ہم مسجدوں کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ زندگی گزارنے کے 7 اصول ہیں. جس نے یہ 7 اصول کو فالو کیا انشاءاللہ عز و جل وہ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب نظر آئے. 7 اصول ہیں. اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں التمسک بکتاب اللہ. یہ پہلا اصول ہے. التمسک بکتاب اللہ. اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. ہم نے قرآن کو رمضان ختم ہوئے بعد کتنی دفعہ کھولا ہے؟ ہم نے طاقوں میں سجانے کے لیے قرآن رہ گئے ہمارے. یہ قرآن مسجد کی صرف طاقوں کی زینت بن گئی ہے. یہ قرآن ہمارے گھر کے طاقوں کی زینت بن گئی ہے. یہ قرآن کی آیتیں ہمارے زبان پہ نہیں چڑھتی ہے. یہ زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کی صبح ہو قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے. سورہ یاسین کی تلاوت. اب جو انسان صبح تلاوت کرتا ہے سورہ یاسین شریف کی، علماء فرماتے ہیں کہ وہ پورا دن اللہ کی امان میں رہتا ہے. اور جو رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا ہے وہ پوری رات اللہ کی امان میں رہتا ہے. امان تو یہاں پہ ہے. ہم امن و سکون کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں؟ یہ بازاروں میں امن و سکون ملیں گے ہمیں مسجد میں دل نہیں لگتا. فرماتے ہیں کہ المؤمن فی المسجد، المؤمن فی المسجد کسمتی فی المحن. فرماتے ہیں کہ مومن اس طرح ہوتا ہے مسجد میں جس طرح پانی میں مچھلیاں رہتی ہیں. مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جس طرح پانی میں مچھلیاں رہتی ہیں. اور آگے فرماتے ہیں والمنافق فی المسجد کالطائر فی القبض. منافق مسجد میں اس طرح رہتا ہے جس طرح پنجرے میں پرندہ بند ہوتا ہے. پرندے کی خواہش ہوتی ہے میں کب آزاد ہو جاؤں. منافق کی پہچان یہی ہے. مسجد میں وہ زیادہ دیر گزارنا نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ بازار میں تھوڑی دیر کے لیے جاؤ تو جلدی واپس آ جاؤ. مسجد میں جاؤ تو لیٹ سے واپس آؤ. ہم مسجدوں کا رخ نہیں کرتے. آج ہماری مسجدیں ہماری ہاتھوں سے جاتی پھر رہی ہیں. ہر ایک مسجد پر کفار انگلیاں اٹھا رہے ہیں. ہم نے موقع دیا انہیں اٹھانے کا انگلی کہ اٹھاؤ ہماری عبادتگاہوں پر انگلیاں جتنا اٹھانے چاہتے ہو. ہمارا دل مردہ ہو گیا، ہمارا ایمان مردہ ہو گیا، ہمارا ضمیر مردہ ہو گیا. ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. ہماری مسجدیں توڑو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہنے والے. بابری مسجد لے لی، کچھ نہیں کہنے والے. گیان واپی مسجد لے لو، کچھ نہیں کہنے والے. مکہ مسجد لے لو، ہم کچھ نہیں کہنے والے. کیونکہ ہمارا ایمان مردہ ہو گیا. ہمارے پیشانے میں جو سجدوں کی لذت اور حلاوت ہونی چاہیے تھی ختم ہو چکی ہے. ایک دن دیکھیے گا کہ وہ دن دور نہیں جس دن
یہ مصائب و علام ہمارے گھر تک اور گریبان تک آ پہنچیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وقت آنے سے پہلے ہم سدھر جائیں، وقت آنے سے پہلے ہم سنبھل جائیں، وقت آنے سے پہلے مسجدوں کو آباد کریں، وقت آنے سے پہلے مسجدیں ویران ہیں اس کو ختم کریں، مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، ہر انسان، اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تمام عمر کے لوگوں کے لیے ہیں، مگر اللہ کے حبیب نے ایک موقع پر نہ بالخصوص پوائنٹ آؤٹ کیا ہے نوجوانوں کے لیے کہ یہ نوجوان سدھریں گے تو معاشرہ سدھرے گا، یہ نوجوان بگڑیں گے تو معاشرہ بگڑے گا۔ اپنی اولادوں کو اچھی تربیت کرنا ہے، اپنی اولادوں کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ کرنا ہے، اپنی اولادوں کو حق بتانا ہے کہ ہے کیا۔ ہم مسجدوں کی آداب ہمیں پتہ نہیں ہے، مسجدوں کی آداب کیا ہے، ہمیں مدارس کی آداب پتہ نہیں ہے کہ مدارس کی آداب کیا ہیں، ہمیں علماء کا احترام نہیں آتا کہ علماء کا احترام کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ ہم اتنے بد اخلاق ہو جائیں گے تو پھر ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے ہیں، پھر ہم بعد میں یہ کہتے پھریں گے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا یا اللہ نے ہمارے پر یہ مصیبت ڈالی، پھر قدم قدم پہ ہمارے گناہ ہیں، پھر کہتے ہو کون سا گناہ کیا۔ ایک انسان دوسرے انسان سے ملاقات جب کرتا ہے نا، ہم اتنے بد کردار ہو گئے ہیں کہ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مومن مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے اس کا پڑوسی مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ آپ اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہمارے ہاتھ سے کون سا میرا بھائی محفوظ ہے، ہمارے زبان سے کون سا میرا بھائی محفوظ ہے۔ گالیاں اپنے بھائی کو ہم دیتے ہیں، اپنے بھائیوں پر تلوار ہم چلاتے ہیں، مومن ہم کیسے کہلائے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو سلام کرتے ہیں نا کہ السلام علیکم ورحمت اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی میری طرف سے آپ پر سلامتی ہے، آپ میرے حوالے سے بالکل محفوظ ہے۔ اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ بھائی تم میری طرف سے سلامتی ہے، میرے سے آپ کا جو تعلق ہوگا وہ محبت کا ہوگا، نفرت کا نہیں ہو سکتا۔ جب السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں، ادھر ہم سلام بھی کرتے ہیں، مصافحہ بھی کرتے ہیں، جس ہاتھ سے مصافحہ کرتے ہیں اسی ہاتھ کو کاٹتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں بھائی تو مجھ سے امان میں ہے، تو مجھ سے محفوظ ہے، پھر اسی ہاتھ کو کاٹتے ہیں۔ جس زبان سے کہتے ہیں بھائی تو میری زبان سے محفوظ ہے، السلام علیکم میری زبان سے محفوظ ہے، اسی زبان سے اسی بھائی کو گالیاں نکالتے ہیں۔ میرا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ ہمارے معاشرے کی اصلاح کون کرے گا؟ ہمارے معاشرے کو یہ خود اپنے گھر سے اصلاح کرنا ہے، اپنے گھر سے اصلاح کرنا ہے اس چیز کو۔ ماں باپ تربیت یافتہ ہوں گے تو اولادیں بھی تربیت یافتہ ہوں گی، ماں باپ بد کردار ہوں گے تو اولادیں بھی بد کردار نکلتی ہے۔ کبھی جھوٹو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی صحابی آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کا امتی یعنی مسلمان یعنی مومن کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہتے بالکل نہیں ہو سکتا، مگر ہاں کبھی سرزد بخل ہو جائے تو وہ الگ سی بات ہے۔ آخری بات آتی ہے جب وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مومن کبھی جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے حبیب نے پورا قطعی دلیل کے ساتھ فرمایا کبھی مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں فرمایا کہ کبھی جھوٹ بول دے تو ہو سکتا ہے، نہیں، فرمایا کہ مومن کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ دیکھیے، ہم قدم قدم پہ ہمارے جھوٹ ہیں، ہم رہتے ہیں ہمارے بات کہیں اور کی کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ہم موجود ہیں۔ یہ فون کا زمانہ
اور اس میں اتنے جھوٹ اور اتنا کذب بیانی ہماری اندر ڈال دیا ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دامن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے، اگر فلاح و بہبود دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر لیں گے۔